السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ ایوری ون کہ آپ نے میری فرسٹ ویڈیو دیکھی اور اس کا رسپانس الحمدللہ کافی اچھا رہا. اس کے بعد سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کا کنٹینیویشن رکھی جائے آگے اسی طرح کی فردر ویڈیوز انہی سے ریلیٹڈ ٹاپکس پہ بنائی جائیں اور ساتھ ساتھ آن لائن ڈسکشن کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جائے. وہ ہر کسی کی فیزیبلٹی پہ ہے. میں نے الحمدللہ ایک گروپ بھی بنا لیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب وہ جوائن کریں جو یہ دیکھ رہا ہے اور جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا ہے, جو سملر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو جوائن کریں. گروپ کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اچھا, آج کا میرا ٹاپک اب جو میں نے چوز کیا ہے وہ یہ ہے فائنڈنگ آور پرپز. انیشیلی میں نے جو اپنی فرسٹ ویڈیو پہ آپ کو بیان کیا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے, ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اب یہ آتا ہے ہم لوگ اپنا پرپز کیا سیٹ کریں, کیسے سیٹ کریں, اینڈ واٹس دا نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنے ضروری ہے ہر چیز کی. اگر اس چیز کو پانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, اس کے بعد اس پہ ورک اپ ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے ایک پرپز کو فائنڈ کرنے کی, اسپیشلی ہمیں ایز اے مسلم امہ, خاص طور پر جو ابھی ہمارے حالات ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت, سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ اب مقصد کلیئر ہو جائے. وی نیڈ ٹو ڈو دا ورک. اور کام ایسے ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا گول سیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد ہم اس کو انیشیٹ کریں, اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ورک اپ کریں. نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کی اپنی آبزرویشن کافی ہے کہ آج کل جو مسلم امہ کے حالات ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لیک آف پرپز ہی وجہ ہے ہمارے ڈاؤن فال کی. انتہائی اب تو ایسا سوسائٹی آ گئی ہے, ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ یقین کریں سب کو اس ماحول میں رہتے ہوئے گھن آنے لگی ہے کہ کس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. معاشرہ دن بدن مزید پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہم ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں. معاشرے کا ہم پارٹ ہیں, ایچ اینڈ ایوری ون آف اس, ہم معاشرے کا پارٹ ہیں. اور معاشرہ اگر اس طرح کا اتنی برائیوں کا شکار ہے تو اس میں ہم ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے. لوگ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ اتنی تعداد میں نہیں آئے ہیں کہ معاشرے کو انفلوئنس کر سکیں. معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے, نیکی مزید کم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ نیکی کی ترغیب تو برائی سے لے کو, یہاں الٹا حساب ہے. یہاں ٹوٹل اپوزٹ کہانی چل رہی ہے. برائی پھیلتی جا رہی ہے, نیکی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. نیکی کرنے والا گھبرا رہا ہے, میں نیکی کروں بھی تو کیسے کروں. تو یہاں پہ ضرورت آتی ہے کہ ہمیں اپنا پرپز سیٹ کرنا پڑے گا. پرپز بہت امپورٹنٹ ہے سیٹ کرنا. اور کس طریقے سے سیٹ کریں گے؟ اپنی آئیڈینٹی کو, اس آئیڈینٹی کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اس آئیڈینٹی کے تھرو اس چیز کو چینل کریں. پرپز کلیئرٹی تبھی ہوگی جب آپ کو اپنی آئیڈینٹی پتہ چل جائے گی. ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں, ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس دنیا کی وقت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اس دنیا کے اندر دل نہیں لگانا. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز بتا دی کہ ہاں بھئی یہ دنیا فریب ہے, تم دھوکے میں پڑو گے. اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے اس سائیکالوجی رکھی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ دنیا ہے تھوڑی اٹریکٹیو ہے, اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اٹریکٹیو تو ہے لیکن تم اس کے چکر میں کہیں اپنا اصل مقصد نہ بھول جانا. تو پرپز سیٹنگ بہت ضروری ہے. تھوڑا سا اس معاشرے کی ڈاؤن فال کی طرف تھوڑی نظر دوڑاتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار ایون دو بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, دین کو پھیلا رہے ہیں, اسٹل مسلم امہ ایک بہت ہی برائی کا شکار ہے. بہت زیادہ ایک گہرے کنویں کے اندر جا گری ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بٹ ریالٹی ہے, بیان کرنی پڑے گی. تو ایز اے نوجوان ہم جس ایج گروپ میں ہیں, اسپیشلی میں, اور میں جن کولیگس کو ریفر کر رہا ہوں, جن سے میں نے اپنا سٹارٹ لیا ہے, جن لوگوں کے گرد میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں, وہ سب اس ایج کے اندر ہیں جو پوٹینشیل رکھتے ہیں اس معاشرے کو چینج کرنے کے لیے. اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا کردار ایک نوجوان نبھاتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. معاشرے کو چینج کرنے کا کردار ایک نوجوان پہ زیادہ ہے. اسی لیے قیامت کے
جو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے اس میں سے جوانے کا ایک ایڈیشنل سوال ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم وہ پوٹینشیل رکھتے ہیں چینج کرنے کا، اور یہی نوجوان جو نسل ہے یہ ایک غلط ٹریک پہ جا چکی ہے. یہاں سے ایک کور آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. جو کہیں بھی کہاں پہ بھی غلط ہے اس کو اپنی ڈائریکشن کلیئر کرنی پڑے گی. اس لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا پرپز ڈھونڈنا شروع کریں. اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. تھوڑا سا اگر ہسٹری کی طرف نظر دوڑائی جائے، اپنی پاکستان کی ہسٹری کی طرف نظر دوڑائی جائے، تو علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی نیشن کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا تھا. اقبال نے اپنے شاہین ایسے نہیں ایڈریس کیے ہوئے، شاہینوں کا پورا بتایا گیا. نوجوان اقبال کا شاہین ہے. علامہ اقبال نے کا ایک پرسپیکٹو تھا، بہت بڑے فلاسفر تھے. ان کے مائنڈ میں کیوں یہ بات جاگی کہ بھئی نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے نوجوانوں کو ہی ٹرین کیا تھا نا. حضرت حسن حسین کو اپنے اس طریقے سے ٹرین کیا تھا، اور آگے جا کے انہوں نے بڑے کام کیے. یہاں سے یہ چیز ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمارا کیا رول ہے. ہر کسی کو اپنا انڈیویجول رول آئیڈینٹیفائی کر کے ادا کرنا ہے. یہاں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ تم یہ نہیں کر رہے. انفیکٹ ہمارے معاشرے کی ایک اور بڑا یہ ہے کہ ہم انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. بس یہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ ٹھیک نہیں کر رہا. ہر آرگنائزیشن کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر ایسی جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں کر رہا، میں کیوں کروں. انگلی اٹھانا ہم سب کو آتا ہے دوسروں پہ، لیکن اپنے گرمان میں جھانکنا افریڈ کسی کو یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے، ہر کوئی اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی جس پہ نعمت ہو، اللہ تعالیٰ جس کو ایک عقل و شعور عطا کر دے، ہدایت عطا کر دے، وہ دیکھتا ہے بے شک. لیکن ایک رسپانسبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. جب تک ہم نہیں کریں گے، معاشرہ آئی ایم افریڈ ٹو سے مزید پستی کا شکار ہوتا رہے گا بار بار. اور یہ بات آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئرلی فرمائی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تم سے نہ ہوا تو میں ایک اور قوم لے آؤں گا. اگر ہم سے یہ ٹیسٹ پاس نہیں ہوا جو ہمیں دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو وائٹ آؤٹ کر کے ایک نئی قوم لے آنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. ہر قوم کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جو قوم ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے اس کے لیے اجر ہے، جو نہیں پاس کرتی اس کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے، آخرت میں ضلالت ہے. تو پرپز سیٹنگ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو اللہ کرنے بیٹھ جاؤ مسلے بچھا کے. نو، یہ نہیں کر سکتے ہم. اسپریچویلٹی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. میری بات کو غلط نہ لیجیے گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا روح کا تعلق بنائیں اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کمرہ بند کر کے تو آپ مسئلے بچھائیں اور نمازیں پڑھنے لگ جائیں. نو. اگر اس طریقے سے اسپریچویلٹی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اسپریچول آدمی ہیں. وہ سب سے زیادہ اسپریچول ہیں. انہوں نے ایسے کوئی چیز کر کے نہیں دکھائی. وہ گھر کے اندر نہیں بیٹھے، انہوں نے کیمپ کیے راتوں کو، لیکن پھر دن میں اٹھ کے انہوں نے محنت بھی کی. انہوں نے پورا ایک نظام اسٹیبلش کرا، صحابہ کو ٹرین کیا. اللہم صلی علی محمد، جان کن بار ان پہ. انہوں نے اس طریقے سے ایک پورا ایک سسٹم بنا کے دے دیا کہ پورا سسٹم نافذ کر کے دے دیا، پوری ایگزامپل سیٹ کر کے دے دی کہ اس طریقے سے تم نے کام کرنا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں جب ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے بعد مدینہ کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا. مدینہ کے معاشی حالات بھی کمزور تھے، معاشرتی حالات بھی کمزور تھے، ہر طرح سے بالکل ویک تھے وہ. پھر کیسے اسلام نے آدھی دنیا پہ حکومت کر لی؟ یہ کیسے ہوا؟ گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوا. گھر بیٹھ کے اپنی رہنما بچھا کے دعا کر کے نہیں ہوا، باہر نکل کے ہوا، کام کر کے ہوا، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کر کے ہوا. Now this is the deen that I'm referring to, and all of us need to understand that کہ کہانی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے.
یہاں سے آئیڈینٹیفائی کریں دا پرپس کی نیڈ کو. یہ ہیں وہ وجوہات جس کی بنا پہ ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا پرپس کیا ہے, ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں. وہ کلیئر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا. یہ کام کرنا, ایسے ایسے امپلیمنٹ کرنا, یہ مشکلات آئیں گی, مشکلات آئیں گی. ہو سکتا ہے ہم سب کو اپنی گردنیں کٹوانی پڑیں, سوری ٹو سے, اسلام کی خاطر کٹوانی پڑیں گی. بسم اللہ, ہم حاضر ہیں. all of us need to be brave enough کہ ہم آگے نکل سکیں. ملک کے حالات ہو سکتا ہے مزید ورس ہوتے جائیں. ایک اسٹیج آنے سے پہلے ایوری ٹرانسفارمیشن آلویز گیٹ ورس بیفور اٹ گیٹ بیٹر. ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہر چیز اپنے پیس کو پہنچنے سے پہلے ایک ورس اسٹیج سے گزرتی ہے. ہمیں اس ورس اسٹیج کو پار کر کے پھر بیس تک جانا ہے. ہمیں پتہ چل چکا ہے ورس اسٹیجز آئیں گے. مے بی ابھی جو حالات ہیں ملک کے, اس سے ورس اسٹیج آئیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم رو پٹ کے اس طریقے سے تو نہیں کہہ سکتے جی حکومت کا ایک قصور ہے. میں اتنا بڑا پولیٹیشین نہیں ہوں, نہ ہی مجھے کوئی پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے, نہ ہی میں نے کوئی اتنی اسٹڈی کی ہوئی ہے. لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو بیسک مسئلہ ہے نا, وہ مورالٹی گراف کا نیچے ہونا ہے. کیریکٹر لیس قوم ہو چکے ہیں ہم. ویری سوری ٹو سے مورالٹی گراف کو پہلے اوپر کرنا پڑے گا, ورنہ آپ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں مہنگائی بھی ختم ہو جائے, ساری غربتیں ختم ہو جائیں. 2 نمبر لوگ تو بھی رہیں گے نا سر. معاشرہ تو ان کی وجہ سے آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا. مدینے میں سب سے پہلے آنے کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا. کیریکٹر بلڈنگ کی گئی تھی دونوں کی. اس کے بعد پھر سارے نظام اسٹیبلش کیے گئے تھے آہستہ آہستہ. پڑھیں سیرہ کو کہ امپلیمنٹ کیسے کیا گیا تھا. جب آپ کے نبی نے کر کے بتا دی تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے سر. کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس ایکسیپٹ دیٹ کہ ہم بیسک مورالٹی گراف کو پہلے اوپر لے کے جائیں. اور وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بتا دیا کہ بھی قرآن سے میچ کرو. اپنی لائف کو قرآن سے میچ کرتے رہیں اور اس کے بعد اپنے مورالٹی گراف کو اوپر کریں. ایک پروسیس لے کے چلیں. لیکن میں یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ یہی کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. سوری, میرا مقصد جو ہے, جو میں اپنی ویڈیوز کے تھرو آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں, میں جو اپنی ایک ٹیم گیدر کرنا چاہتا ہوں, وہ اس بیس کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ادا کرنا ہے. دیٹس اٹ. ہم سے سوال ہمارے رول کا ہونا ہے, رزلٹ کا نہیں ہونا. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. ٹوٹل 7 سوال کا پرچہ اسلام. آپ نے ان 7 سوالوں کی تیاری کرنی ہے. آپ کی تیاری ہوگی تو آپ کلیئر ہیں, نہیں تیاری ہوئی تو پھر آپ فیل ہیں. سوری ٹو سے. ان 7 سوالوں کے تھرو اپنی لائف کو آپ لے کے چلیں. دنیا نہیں چھوڑ سکتے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ لوگ. دنیا کٹ آف کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا. اور آج کل تو نہیں, خیر کب سے بات چلی آ رہی ہے لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیوں ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی. نو, یہ کس نے کہہ دیا آپ کو سر؟ یہ کون سا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا تو مولوی بن جائے گا. اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو مولوی ٹرمینالوجی آج تک سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا ہے. یہاں پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کلیئر کرنے کے بعد بس اپنا پرپس سیٹنگ کریں. یہ ہے وہ نیڈ جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے پہ نظر دلائیں سر. آپ اور میں رسپانسبل ہیں اس معاشرے کی برائی کے لیے. اگر معاشرہ پستی کا شکار ہو رہا ہے تو وی آر رسپانسبل فار دیٹ. اور سیکنڈ تھنگ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں سے اٹھ کے ڈائریکٹ ایک گورنمنٹ لیول پہ نظام اسٹیبلش کروں. آئی نو وی آل کین ناٹ ڈو دیٹ. ہمیں اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم کن چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے. ہمیں ان کو لینا ہے. امیڈیٹ فیملی, کلوز فرینڈس, یہ سب آپ کی سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہیں.
ہو سکتا ہے کسی کا سرکل انفلوئنس بڑا ہو، کوئی بڑے عہدے پہ ہو، اس کا سرکل انفلوئنس بڑا ہوگا اور وہ اس حساب سے جواب دہ ہوگا، اس حساب سے کام کرے گا. میرے اور آپ کی ایج میں اگر کوئی اتنا کیپیبل نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی سوسائٹی کے تو رسپانسبل ہیں نا. میں اپنے گھر کا رسپانسبل ہوں، میں اپنے کلوز سرکل کا رسپانسبل ہوں، میں اپنے علاقے کا رسپانسبل ہوں. اگر میرے علاقے میں بھی کوئی غلط حرکت ہوتی ہے تو میں اس کا رسپانسبل ہوں کہ میں نے کیوں نہیں روکا. یہ یاد رکھیے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کی ڈیوٹی ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت والوں کو کام نہیں ہے، سوری سے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. ایز اے مسلم ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں، اور برائی کو ہاتھ سے روکیں. کیوں ہم نے اس بات پہ سیٹسفائی ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ ہاں بھی ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ دل میں برائی جاننا. ہم یقین کریں اتنا لو سٹینڈرڈ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اس سٹینڈرڈ پہ رہ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہاں ہم ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو کیوں اپنے مورالٹی گراف کو کیوں نہیں اوپر لے کے جانا چاہ رہے کہ میں یہ چاہوں کہ ہاں میں ایمان کے اس لیول تک پہنچوں، سب سے اسٹرانگ لیول تک پہنچوں. معاشرہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ برائی کو دل میں جاننا از نارمل. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے یہ، اور ہم اس پہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھیں گے ایٹ لیسٹ ہم دل پہ برا جانتے ہیں. پلیز خدا را اس بات کو سوچیں، اس بات کو انالائز کریں، تھوڑا سا آبزروینٹ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں تو بہت ہی نیک اور پارسا ہوں اس لیے میں اس چیز کی ترغیب دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں سب سے زیادہ گناہ گار آدمی ہوں، مے بی پاسبل آپ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے اپنا رول سمجھ میں آ گیا اور میں آپ لوگوں کو تک وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں شعور جگانا چاہ رہا ہوں سب کے اندر. ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ کیپیبل ہو جو میری بات کو سن کے اتنے بڑے کام کر جائے. مجھ تک ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اتنا بڑا وسیلہ بنا دے، پاسبل ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے کہ یار ایٹ لیسٹ ہم اپنا رول تو ادا کریں. رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. یاد رکھیے گا رزلٹ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ نہیں بولا گیا کہ معاشرہ پوری طریقے سے چینج کرو. ہمارا اجر جو ہے، ہمارا جتنا بھی ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنا بھی ریوارڈ ہے وہ کوشش کی بیس پہ ملنا ہے. میں پھر آپ کو یاد دے رہا ہوں وہ 7 سوال آپ پلیز اپنے یاد کریں. ان کو یاد کر کے ان کو مائنڈ میں رکھ کے اپنی زندگی گزاریں اور اپنی آئیڈینٹی کو مت بھولیں. اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو وہ اسٹرانگ تبھی ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام مانیں گے. ٹھیک ہے، عبادتیں اپنی جگہ ہیں اور عبادت کا بھی ایک بہت براڈ کانسیپٹ ہے، وہ میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا اور میرا علم بھی اب اس قابل نہیں ہے. انشاءاللہ فارورڈ میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، تھوڑا میں اس پہ اور لٹریچر سرچ کروں اس کے بعد. لیکن دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دے آر آل امپورٹنٹ اینڈ دے آر اے پارٹ آف دے آر ڈیوٹی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ بیسک ڈیوٹی ہے جو ہمیں نبھانی ہے. یہ یاد رکھیے گا 5 نمازیں پڑھ کے ہم نے کوئی اپنا اسٹیٹس اچیو نہیں کیا کہ کامیاب ہو گئے. یہ بہت ہی کور کانسیپٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری عبادت جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں، بے شک ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہو سکتے. اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم نے جنہوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، عبادت از اے ویری براڈ کانسیپٹ. عبادت کا کانسیپٹ سرو می کے اس میں آتا ہے، سرکل کے اندر. اور سرو می کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دی ہیں اس کو مانو. اللہ تعالیٰ نے جیسے کرنے کے لیے کہا ہے ویسے کرو. قیام کریں، رکوع کریں، زکوٰۃ دیں، لمبے لمبے قیام کریں، تہجد پڑھیں. آف کورس بے شک آپ ایسے قریب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے، پلیز میری بات کو غلط نہ لیجیے گا، لیکن پلیز اپنا مقصد بھی ضرور آئیڈینٹیفائی کریں. ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کام کرنے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کام نہیں کر رہے. دوسرے کاموں میں اور بہت ایک لمبی چوڑی فہرست ہے سر. میں آج اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگ اپنی اپنی لائف کو انالائز کریں. اپنا ایک دن آپ انالائز کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ چل جائے گا کہاں کہاں آپ دین کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہونے دینی آپ نے، کوئی دو نمبری نہیں ہونے دینی، جھوٹ نہیں بولنے دینا کسی کو، خود بھی نہیں بولنا. چھوٹے چھوٹے آپ کو لگیں گے کام،
لیکن آپ اپنی لائف کا ایک دن مانیٹر کر لیں، ایک دن مانیٹر کر لیں، آپ کو 100 سے زیادہ جگہ مل جائیں گی کہ آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں، اور مشکل بھی ہوگی، دیکھ لیجیے گا، لوگ افینڈ کرنے والے بھی بہت ملیں گے آپ کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو لوگوں کی کیا اوقات ہے، کرنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، سٹارٹ تو لیں، اپنا ایک دن انالائز کریں، اس اپنی سکسیس ریٹ کو ایک دن سے جوڑیں، دن بہ دن اپنے اندر ایک ایک کوالٹی لاتے رہیں. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، تھوڑا مشکل ہے، اس کا ریوارڈ آپ کو پتہ ہے، ریوارڈ بڑا ہے تو کام بھی بڑے کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ. اپنا مقصد آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسک جو کور مقصد ہے وہ دنیا کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے. ایوری ایچ اینڈ انڈیویجول ہیز دا پاور. ٹھیک ہے، لوگ جب اتنے بڑے لیول پہ گورنمنٹ آفیشیل لیول پہ آ جاتے ہیں، اصل رول ان کا ہوتا ہے، لیکن ہر انڈیویجول اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ادا کر سکتا ہے، سوسائٹی کی بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. میں اور آپ کیسے کریں گے؟ اپنے سرکل انفلوئنس ڈیفائن کر کے ان لوگوں کو آپس میں ان کی کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تو مورالٹی گراف آہستہ آہستہ اوپر جائے گا. اگر ہم سب اپنی کرنے میں لگے رہیں گے تو مورالٹی گراف اس لیے نیچے گیا ہے کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے، اوکے اس کو غلط کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تو ٹھیک ہوں. دیٹس ناٹ دا وے، دیٹس ناٹ دا وے آف اسلام. یو نیڈ ٹو لرن دا وے آف اسلام فرسٹ. اسلام طریقہ کیا بتاتا ہے آپ کو، اینڈ یو ہیو ٹو فالو دیٹ. اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو آئی ایم سوری، غلط کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بظاہر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن لانگ ٹرم افیکٹس ہو سکتا ہے اس کے اس طریقے سے نہ ہو. کیونکہ جو قانون اللہ نے بتا دیا، جو قانون اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پریکٹس کر کے بتا دیا، میں تو اس قانون کے علاوہ کسی کو ولید نہیں کرتا. کوئی قانون اس طرح کا افیکٹو نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے اپوزٹ ہوگا. اوکے، یہاں سے پلیز اپنے پرپز کو الائن کرنے کے لیے کوشش کریں. میں نیڈ آپ کو بتا دی ہے، نیڈ ٹو فائنڈنگ اے پرپز کیوں ہے، وہ اس لیے ہے معاشرے کی پستی مزید معاشرہ مزید پستی کا شکار ہوتا چلا جائے گا اگر ہم نے بھی کچھ نہ کیا تو. اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم سے نہ ہوا تو میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا. تو آپ ایز اے ہول اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا کو جس حساب سے لے کے چلنا چاہیے اس حساب سے لے کے چلیں. اپنی جگہ پہ آپ بس کام شروع کر دیں، دیٹس اٹ. کوئی لمبا چوڑا نہیں کرنا، کوئی آپ کو تبلیغوں میں نہیں جانا، کوئی آپ کو اتنی بڑی جگہوں پہ جا کے جہاد نہیں کرنے. چھوٹا سا کام تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر اور اپنے سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا، بس وہ کریں. میں اپنے علاقوں کو بہتر کروں، جو دیکھ رہا ہوں اپنے علاقوں کو بہتر کروں، تو ملٹیپل افیکٹ دیکھیں نا، پھر کتنا بڑا ہوگا یہ بھی تو دیکھیں. اگر میں ابھی سے فکر کرنے کی شروع کر دوں کہ ہاں بھائی پورا پاکستان میں کیسے ٹھیک کروں گا، تو میں تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اس لیے آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، ایسے نہیں کہا گیا. یو ہیو ٹو بی اسٹڈی. اپنی جگہ پہ کام کریں، دیٹس اٹ بس. لیکن کام کریں. سوال آپ سے آپ کے کاموں کے ریلیٹڈ ہونا ہے. ہر کسی کا اپنے کاموں سے ریلیٹڈ ہونا ہے، تو اپنی فکر کریں. یہاں یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، وی ریئلی نیڈ ٹو فائنڈ اے پرپز. اور میں اسپیشلی اپنے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہا ہوں کیونکہ دے آر دا موسٹ کیپیبل. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹرینڈ جو ہمارے بچپن سے چلتا آ رہا ہے کہ بچہ جو ہے پہلے عیاشی کرے گا، اس کے بعد نوجوانی میں عمر میں آ کے کمانا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے گا تو پھر اللہ کرے گا. یہ ٹرینڈ کس نے سیٹ کر دیا ہمارے بیچ؟ اللہ کے نبی کا تو ایسے ٹرینڈ نہیں تھا، صحابہ کا تو ایسے ٹرینڈ نہیں تھا. پھر کس نے یہ ٹرینڈ اتنا برا سیٹ کر دیا کہ بس جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے ہی ہو سکتی ہے اور بڑھاپے میں کرنی ہے، جو جوانی کی ہے جو ہم نے صرف کمانے میں گزارنی ہے؟ نو. ہو سکتا ہے اچھا میں یہ بات بھی کروں کہ کمانا بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا ایک فائدہ ہو جائے کسی کے لیے، وہ ہیومینٹی کے لیے کوئی کما رہا ہو، سوسائٹی کے لیے کوئی کما رہا ہو. پاسبلٹی ہے کمانا کسی کے لیے بہت بڑی عبادت سے ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کمانا ہی اس کے کام آ جائے. لیکن پرپس سیٹنگ تو ضروری ہے نا. میں اور آپ اگر صرف اپنے لیے کمائیں گے, صرف میرا گھر, میرے بچے, میری گاڑی, اگر میں اس پرپس سے کماؤں گا تو پھر تو میرے کمانے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. اگر میں سوسائٹی کو لے کے کما رہا ہوں تو پھر وہ کمانا بھی عبادت ہے. پھر کمانے سے پہلے اگر مجھے خرچ کرنے کا پتہ ہوگا تو پھر وہ کمانا بھی عبادت ہے. تو دس از آلسو تھاٹ پرووکنگ سیشن, جس کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے میری ایج گروپ کے لوگ ہیں, اسپیشلی جو نوجوان عمر کے لوگ ہیں, وہ اپنی پرپس سیٹنگ ضرور کریں. اپنے اپنے دنیا کے معاملات آپ کے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت ڈالے, آمین ثم آمین. لیکن ساتھ ساتھ پلیز چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کر دیں, لیکن پلیز ضرور اسٹارٹ کریں. یہاں تک اپنی ڈسکشن کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں امید کرتا ہوں کہ ایک آن لائن ڈسکشن کنڈکٹ ہوگا. گروپ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, جو گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. اور میں ایک اور بات یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ میں نے یہ گروپ صرف اپنے لیے نہیں بنایا کہ میں صرف بولتا رہوں. میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل نہیں ہوں. بس جتنا مجھے علم ہے میں اتنا آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. ہو سکتا ہے جو سن رہا ہوں وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم میں اوپر ہو. تو پلیز جوائن کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو بھی موقع دوں کہ آپ لوگ بھی آ کے بولیں. آپ لوگ بھی اپنا جو علم آپ نے حاصل کیا وہ شیئر کریں. جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو یہ کام شروع کر دینا چاہیے. تو یو آر آل انوائٹیڈ. جو بھی آنا چاہتا ہے گروپ کو جوائن کرے. گروپ کے اندر ٹاپکس ڈسکس ہوں گے, کون کون سے ٹاپکس ڈسکس کرنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ آن لائن میٹنگ بھی کنڈکٹ ہوں گی. تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. انشاءاللہ سون آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.